بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔ شعبان کے فضائل۔ اسلامی 8ویں مہینے کا نام شعبان ہے چونکہ اس ماہ میں خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے اور رزق بھی بندوں پر اسی ماہ میں تقسیم ہوتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہتے ہیں۔ اور اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک شعبان اسی لیے نام رکھا گیا ہے کہ روزے دار کے لیے اس میں خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان امتیوں کا مہینہ۔ شہباز لامکانی محبوب سبحانی غوث اعظم سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کے 5 حرف ہیں، ان کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ شین، اس سے مراد شرف ہے، یعنی بندے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مشرف ہوتے ہیں۔ عین، اس سے مراد علم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مرتبے بلند فرماتا ہے۔ بے، اس سے مراد بھلائی ہے، یعنی اس کی عبادت سے بھلائی حاصل ہوتی ہے۔ الف، اس سے مراد الفت ہے، یعنی اس ماہ میں عبادت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت اور الفت فرماتا ہے۔ نون، اس سے مراد نور ہے، یعنی اس ماہ کی فضیلت حاصل کرنے والے نورانیت حاصل کرتے ہیں۔ شعبان کے نوافل اور روزے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شعبان کی پہلی رات 12 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں الحمد کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اسے 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اور 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسے کہ وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور 80 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شعبان کی پہلی اور آخری جمعرات کو روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات ہر شخص کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال اس قدر رزق اس کو ملے گا اور اس قدر استعمال کرے گا، اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص اس سال فلاں تاریخ کو فلاں دن کو مر جائے گا، اور اسی سال میں ہونے والے تمام کاموں کی فہرست بھی تیار ہو جاتی ہے اور بارگاہ الہی میں پیش کی جاتی ہے۔ شب برات کی اہمیت اور فضیلت۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو جاگا کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو جب سورج غروب ہوتا ہے۔ اس وقت سے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ تاکہ میں اس کو نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پہاڑ پر تشریف لے گئے، وہاں ایک سفید رنگ کا پتھر ملاحظہ فرمایا۔ آپ اس پتھر کی خوبصورتی پر حیران ہوئے اور اس کے ارد گرد گھومنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا میں تمہیں اس سے بھی عجیب و غریب چیز نہ دکھاؤں؟ عرض کی کہ جی ہاں۔ اتنے میں وہ پتھر پھٹ گیا اور اس کے اندر ایک بزرگ نظر آئے جن کے ہاتھ میں ایک سبز رنگ کا عصا تھا اور پاس ہی انگور کی بیل تھی جس کا میوہ وہ بزرگ کھا رہے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بزرگ سے پوچھا کہ یہاں عبادت کرتے ہوئے کتنی مدت گزر گئی؟ تو ان بزرگ نے فرمایا کہ میں 400 سال سے یہیں عبادت کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ اے پروردگار، اس سے افضل تو کوئی شخص نہ ہوگا۔ تو بارگاہ خداوندی سے جواب آیا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی
جب 15ویں شعبان کو 2 رکعت نفل ادا کرے گا تو اس شخص کی 2 رکعت نفل کا ثواب اس شخص کی 400 سالہ عبادت سے زیادہ ہوگا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کاش کہ میں بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہوتا۔ جہنم سے آزادی کی راہ۔ حضرت عمر بن عزیز رحمۃ اللہ علیہ نے شعبان کی 15ویں رات جب نماز سے فارغ ہو کر سر آسمان کی طرف اٹھایا تو ایک سبز ٹکڑا نظر آیا۔ اس کا نور آسمان سے ملا ہوا تھا۔ اس ٹکڑے پر لکھا ہوا تھا کہ یہ جہنم سے آزاد ہے، عمر بن عبدالعزیز کی طرف ہے۔ اسی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس رات خوب محنت و کوشش یعنی مجاہدہ کیجیے، اس رات یقیناً حاجت پوری ہوتی ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے خوب محنت و مشقت فرمائی یعنی بہت عبادت کری تو جبرائیل علیہ السلام دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ساری امت کو بخش دیا ہے سوائے ان کے جو شرک کرے۔ شب برات میں قبرستان جا کر اپنے عزیز و اقارب اور تمام فوت شدہ مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب برات کو قبرستان تشریف لے جاتے تھے اور اپنی پوری امت کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کرتے تھے۔ اس رحمت و برکت اور بخشش و مغفرت والی رات شب برات میں خوب عبادت اور ریاضت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوگا اور تکبر، حسد اور دیگر بدعمالیوں کو ختم کرتے ہوئے سچے دل سے توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور انتہائی خضوع عاجزی و انکساری سے اللہ سے معافی مانگنا ہوگی۔ اس مبارک رات کو آتش بازی، کھیل تماشے کی نظر کرنا بدبختی کی علامت ہے۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکت اور اس کی بے پناہ بخشش و مغفرت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو روشناس کرے۔ اس رات ہمیں خوب ساری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور